اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور صرف 6 یا 7 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رہنا ہے اور کبھی نہیں بھولنا ہے، خاص کر ان 6-7 دنوں میں، کہ یہ دن اور راتیں اتنی قیمتی اور گولڈن ہیں کہ ایک فرض پر 70 فرض اور ایک نفل پر 1 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اب بس 6-7 دن کے بعد یہ گولڈن آفر ختم ہونے والا ہے۔ سوچیں اگر کوئی کمپنی یہ آفر دے، مثال کے طور پر یہ کہے کہ ایک موبائل جس کی قیمت اصل میں 1 لاکھ روپے ہے، لیکن 7 دن کے اندر جو خریدے گا، یعنی 13 مئی تک جو خریدے گا، اس کو یہ آفر میں صرف 1429 میں دے دیا جائے گا، یعنی 1 لاکھ کا 70واں حصہ۔ حالانکہ کوئی دنیا دار اتنا بڑا آفر نہیں دے سکتا، پھر بھی کوئی اگر دے دے یا یہ آفر دے کہ ایک موبائل لوگے تو 70 موبائل فری میں دیں گے، تو سوچیں ہم میں سے کون ہوگا جو نہ خریدے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک موبائل نہیں بلکہ جتنی استطاعت ہے اتنے خرید کر رکھ لیں گے۔ لیکن یہ فانی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اب 7 دنوں تک آفر ہے، ایک نفل ادا کرو تو 1 فرض یعنی 70 نفل کا ثواب دیں گے۔ جیسا کہ علماء نے تصریح کی ہے کہ 70 نفل مل کر 1 فرض بنتا ہے۔ اس لیے اب ان بچے ہوئے دنوں کی خوب قدر کریں۔ بالخصوص آج جمعہ کی رات ہے۔ ایک تو سورہ دخان جو 25ویں پارے میں موجود ہے، اس کی تلاوت کریں آج۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جمعہ کی رات سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ایک تیسری روایت میں ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، تقریباً 2.5 صفحے کا سورہ ہے۔ اگر ہم اس سورت کو پڑھ لیں گے تو یہ ساری فضیلتیں آج ہمیں ملیں گی۔ اور دوسری بات، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اگر رمضان المبارک 29 کا ہو تو پھر تاخراتیں 20، 22، 24، 26، 28 کو ہوتی ہیں۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس بار رمضان مبارک 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اور آج 24ویں رات ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بعض روایات میں 24ویں کو شب قدر متعین طور پر ہونا معلوم ہوتا ہے، اور بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے اور کہی ہے کہ جمعہ کی رات اگر کسی تاخرات میں آ جائے تو شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ تو آج کی رات جمعہ کی رات ہے، 24ویں رات ہے، اور جمعہ کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ما ثبت بسنہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ 5 راتیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جمعہ کی رات ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جو فرمایا تھا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا کہ ان قریب دعا کروں گا، یعنی جمعہ کی رات کا انتظار کر رہے تھے. تو یہ بہت ہی قیمتی رات ہے اور اس سال کے رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اس لیے ہم خوب قدر کریں. جمعہ کے مسنون جو اعمال ہیں ان کا خوب اہتمام کریں. پتہ نہیں زندگی میں آئندہ جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو، رمضان کے یہ مقبول اور مبارک راتیں اور دنیں نصیب ہوں یا نہ ہو. کل سورہ کہف کا بھی اہتمام کریں اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں جس کے بے شمار فضائل ہیں. اور اس وقت تو ہمارے اکابرین اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک اس وقت میں پڑھنا ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے پہنچیں اور آپ کو خوشی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر دنیا کے حالات کو بدل دیں گے. ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر کے آج کی یہ مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے مہربان ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ 5 گناہ کرنے کے بعد اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 گناہوں کو مٹا کر مزید 5 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے تو اسے بدلے میں 10 گناہ ملتا ہے. تو فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے، لکھا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر لکھا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک نیکی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پہلے کے 5 گناہوں کو معاف کر کے مٹا کر باقی 5 نیکیاں لکھ دو. حالانکہ نیکی ایک کی ہوتی ہے لیکن کیونکہ 10 گناہ اجر کا وعدہ ہے تو ایک نیکی پر 5 گناہ معاف کروا کر باقی 5 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے، لیکن باب التوبہ، توبہ کا جو دروازہ ہے اللہ رب العزت اسے کبھی بند نہیں فرماتے. اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ خوب توبہ کا اہتمام کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. ایک اور حدیث سنانا چاہتا تھا لیکن انشاءاللہ تعالی کل ہو سکے تو یہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا. بڑی فضیلت والی حدیث ہے، دل سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ حالت اسلام میں 40 برس جب کسی کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کن 3 بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور پھر جب 50 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کیا انعام سے نوازتے ہیں. پھر جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے ہیں. اور پھر جب 70 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ اور فرشتوں کو کیا حکم دیتے ہیں. اور پھر جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ 90 سال کا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر 90 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی 90 سال کے بعد زندہ رہے، اللہ کی زمین میں اسے کس نام سے پکارا جاتا ہے اور کیا اسے فضیلت ملتی ہے، انشاءاللہ یہ حدیث آپ کے سامنے کل رکھوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی